استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. مخلص نہیں، استغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفر لہم بخشش مانگیے اللہ سے، ان منافقوں کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیے. اب دونوں چیزیں برابر ہو گئیں. انذرتہم ام لم تنذرہم، آیا تھا نا، آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، اب باتیں برابر ہو گئیں، دل پہ ان کے مہر لگ گئی. استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شفقت، محبت، تعلق بہت زیادہ غلبہ تھا نا طبیعت مبارکہ پہ، شفقت کا، مہربانی کا، لوگوں کے ساتھ آرام اور محبت سے پیش آنے کا. اللہ نے فرمایا وہ ہو او لا تستغفر لہم، یا اصل ضابطہ اور قاعدہ جو شریعت کا ہے کہ منافقوں کے کفر کی وجہ سے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچتا استغفار کا. دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی مانگے تو کیوں مانگے؟ اس لیے کہ ان پہ رحمت کا غلبہ ہے. نہ مانگے تو کیوں نہ مانگے؟ اس وجہ سے کہ ہیں کافر، اور کافر کو اللہ نے معاف نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اللہ نے فرمایا آپ قاعدے ضابطے سے ان کے لیے کوئی درخواست پیش کریں اور یہ کافی ہی رہیں تو بھی، اور آپ اپنی رحمت جو طبیعت پہ مبارکہ پہ غالب ہے اس کی وجہ سے درخواست پیش کریں. دونوں صورتیں، ان تستغفر لہم، اور اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، معافی مانگیں، 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ہرگز ان ظالموں کو معاف نہیں کرے گا. کیسا شدید گناہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کے لیے دعا مانگیں اور عرض کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ کفر اپنا اختیار ہے نا، اپنے آپ کو تو اس نے پاک نہیں کیا. فرمایا 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں تو بھی اللہ ان ظالموں کو معاف نہیں کرے گا. یہ ایسے منافق. اور اس استغفار کے بارے میں یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، یہ جو بڑے بڑے تھے، کئی احادیث آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنا چاہا اور کیا بھی، اور اللہ نے فرمایا ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں ایک حدیث نقل کی ہے جہاں باب باندھا ہے انہوں نے کہ کفن جو ہے وہ کیا ہوگا، اس میں کتنے کپڑے شامل ہیں. اور سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب یہ مرا، لما توفیا جاء ابنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا بیٹا اس کا وہ آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ ابن ابی تو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ بڑے مخلص صحابی تھے. وہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ آتنی قمیصک، آپ اپنا کرتا مبارک مجھے دے دیں، اکفن ہو فی، میں چاہتا ہوں میں اپنے والد کو کفن میں وہ پہناؤں. تو مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی برکت سے شاید اللہ مہربانی کرے. وصلی علیہ، اور آپ میرے والد کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، واستغفر لہ، اور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگ دیں. یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یہ واقعے اس کے بعد کے. فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک دے دی انہیں، اور کفن میں انہوں نے شامل کر لیا. اور آپ نے فرمایا کہ اذنی اصلی علیہ، یہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں ان کا جنازہ پڑھوں تمہارے والد کا. تو انہوں نے اطلاع دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے جذبہ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا جو تھا، چادر جو تھی، اسے اپنی مٹھی میں لے لیا.
اور عرض کیا کہ الیس اللہ نہاک ان تصلی علی المنافقین، کیا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کر دیا کہ منافقوں کے لیے استغفار نہیں کرنا؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بین خیرتین، عمر میں دو چیزوں کے درمیان اللہ نے مجھے اس اختیار دیا ہے نا، اور اللہ نے کہا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہو تو تم معافی مانگو اور چاہو تو نہ معافی مانگو، تو دیکھو میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں، دوسرے پہلو ایک اس پہلو کو کہ میں اس کے لیے معافی مانگ دوں۔ اور اس پہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو جب وہ دفن ہو گیا، جب اسے لٹا دیا گیا قبر میں، فاخرجہ، حکم فرمایا اس کی لاش کو نکالو، فنفث فیہ من ریقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک اس کے ہونٹ کھولے اور ان میں ڈالا، والبسہ قمیصہ، اور اس کے کفن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی دی کہ یہ اس کے کفن میں شامل کر دینا، مگر اس کے باوجود اسے ان چیزوں سے نفع نہیں ہوا۔ ایک اور جگہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ لائے ہیں اس حدیث کو پھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان منافقین کے ساتھ طرز عمل تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لما مات عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا بڑا سردار تھا، دعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اللہ کے رسول آئیے اور آپ اس کی جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، یہ دوسری روایت میں جگہ آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، میں نے اس دن کیسے یہ جرأت کر لی، وفبت الیہ، میں برداشت نہیں کر پایا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ لیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ جا رہے ہیں ابن ابی کا جنازہ پڑھانے، وقد قال یوم قضا قضا و قضا، آپ کو یاد نہیں ہے فلاں دن اس نے ہمیں ایسے ستایا تھا، فلاں دن وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، فلاں دن ایسی باتیں، اعد علیہ قولہ، اعدد علیہ قولہ، میں اس کی باتیں دوہراتا رہا جو بھی اس نے کفر کے جملے کہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتا رہا کہ یہ تو ایسا ظالم رہا ہے منافق ہمارا دشمن۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں سن کے ہنستے رہے، مسکراتے رہے، وقال اخر عنی یا عمر، اور فرمایا عمر چھوڑ دے، جانے دے مجھے اب۔ فلما اکثرت علیہ، اور جب میں نے اور زیادہ باتیں عرض کی پیش کی تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے نا، اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو معافی مانگیں، چاہیں تو نہ مانگیں، اور دیکھو عمر اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں 70 مرتبہ اللہ نے کہا معافی مانگیں تو بھی نہیں بخشوں گا، تو 70 سے زیادہ پہ اگر خدا اس کی مغفرت کرتا لزدت علیہا، میں آج 70 سے زیادہ مرتبہ درخواست دے دیتا کہ معاف۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انصرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ فلم یمکث الا یسیرا، بس تھوڑی دیر گزری تھی، حتی نزلت الآیتان من براء، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں نازل کر، وہ آگے آ رہی ہیں۔ فعجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بے تکلفی سے گفتگو آخر کر کیسے لی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنی اس کتاب التفسیر میں سورہ توبہ کی یہ باب باندھا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی درخواست کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی درخواست کریں اللہ ہرگز ان منافقوں کو نہیں بخشے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت حضرت نافع رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا آیا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی قمیص عنایت فرمائیں، میں اپنے والد کو کفن دے دوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تاکہ جنازہ بھی پڑھائیں، تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے
چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ نے منع کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لوں، تو دیکھو عمر میں نے اس چیز کو اختیار کر لیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ ظاہر ہے یہ مراد نہیں ہے 70 سے کہ صرف 70 کا عدد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی جانتے تھے عربوں کی ان چیزوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا جو واقف ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کا غلبہ تھا، اس لیے اس غلبہ رحمت میں یہ چیز ہو گئی اور پڑھا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں یہ روایت بھی لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی کی موت کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے، اور جب اس کی میت کو قبر میں اتار دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باہر نکالو، اور قبر سے نکالا گیا. وہ وضع علی رکبتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میت کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، تشریف فرما ہوں گے، اور اس کی میت کو عبداللہ ابن ابی کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا. ونفث علیہ من دیقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور اسے اپنی قمیص بھی کرتا بھی عنایت فرمایا تھا کفن میں. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی روایت یہاں بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا الیس قد نہاک اللہ نے کیا منع نہیں کر دیا ہمیں کہ ہم ان منافقین کے لیے ان کا نماز اور ان کی جنازے اور یہ چیزیں نہ پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر جانے دے مجھے. یہ رحمت کا غلبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انہوں نے جنازہ پڑھایا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت تک جنازے کی ممانعت نہیں آئی تھی، صرف یہ آئی تھی کہ آپ ان کے لیے دعا نہ مانگیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا اپنی جگہ پہ برحق تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنازہ جو پڑھایا جا رہا ہے تو یہ بھی تو اس کے لیے ایک دعا ہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جتنی وسیع تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ بات نہیں تھی. اور وہ بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خزرج والے اسلام کے قریب آ جائیں، کیونکہ یہ عبداللہ ابن ابی بنیادی طور پر تو بنو خزرج سے تھا. تو آپ چاہتے تھے کہ اگر میں نے جنازہ نہ پڑھایا تو خزرج والے اعتراض کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخلص صحابی رضی اللہ عنہ درخواست کی، عبداللہ ابن ابی اس کا باپ تھا، کہ جنازہ پڑھا دیں، تو آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ اس پہ چلی گئی کہ اس میں اسلام کا نفع ہے، فائدہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس آیت سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ کافر کے لیے استغفار درست نہیں اور جنازہ بھی درست نہیں. جنازے کی آیات آگے آتی ہیں، جو وہ بھی بات گزری ہے کہ 2 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نازل ہوئی، وہ تو آگے آتی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا جنازہ درست نہیں اور اس کے لیے استغفار بھی درست نہیں. تو یہ جو مسلمانوں کے لیڈر کافر حکمرانوں کے مرنے پر جا کر وہاں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ آیا ہے. اندرا گاندھی کے ہاں بھی ہوا تھا نا، راجیو کے ہاں بھی ہوا تھا. مسلمان کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے ہاں بھی اخبارات میں چھپی یہ چیزیں. تو منافق کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں. اس لیے کافر کا جب انتقال ہو جائے تو عالمگیری اور شامی میں لکھا ہے کہ تعزیت کے لیے جائے کافر کے ہاں اور اسے تعزیت ان الفاظ کو دوہرا لے کہ آپ کا جو تھا جو بھی دنیا سے رخصت ہوا اس کا افسوس ہے، بس ایسی چیزیں کہہ لے، لیکن مغفرت کی دعا نہ کرے اس کے لیے. یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدل دے، اس نقصان کو خدا پورا کر دے، مگر یہ کہنا کہ اللہ اس کی بخشش کرے اور اعمال اس کے خدا اس کا اجر دے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. کیونکہ
کفر پر جب خاتمہ یقینی طور پر ہوا ہے تو اس کے لیے استغفار کا کوئی نفع نہیں. جی اچھا. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت کا غلبہ تھا نا، اس سے فقہا نے ایک اور دلیل بھی دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہیے کہ عذاب کی جو آیتیں ہیں، عذاب کے جو قصے ہیں، جو احادیث ہیں، انسان ان کو مسلمانوں سے جتنا بھی ہو سکے ہٹاتا رہے، اور جو خدا کی رحمت ہے، انعامات کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کہتا رہے تاکہ لوگوں میں امید پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو. زیادہ جہنم اور زیادہ لوگوں کو ڈر کے قصے سنانا یہ درست نہیں. مایوسی پیدا ہو جاتی، الیاذ باللہ اللہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی بجائے خدا کے کرم پہ بھروسہ، اس پہ اعتماد، اس کی معافی کی صفت، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت، ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلانی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت ہے جو کچھ کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہوا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالی ایسے جو دین سے نکلے ہوئے ہیں ان فاسقوں کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، خدا انہیں بخشے گا نہیں.